Father's Day to you. Father Day. Happy Father's Day to you. Happy Father's Day, dear Daddy John. Happy Father's Day to you. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سید شہوار۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ یقیناً سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو فادرس ڈے کی ویڈیو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ کلپس بنا کے رکھے ہوئے تھے لیکن بس ایڈٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ امل آپ نے نہیں کیک کاٹنا؟ مومو کیک کاٹ لو پلیز۔ آرتی زارا ڈیڈی جان کیک کاٹ کے جا چکے ہیں اور مما بیٹھ گئی ہیں بچوں کے ساتھ، اور سب بچوں کا کیک کٹوایا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے گھر، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ کل رات سے آئے تھے زارا کے ٹیتھ میں اتنی زیادہ پین ہے، ساری رات روتی رہی ہے اور میں بھی اس کے ساتھ پریشان ہوتی رہی ہوں۔ پہلے تو میں اس کو کلاو آئل لگا دیتی ہوتی تھی یا کوئی پین کلر دے دیتی تھی، لیکن ابھی اس کو آرام ہی نہیں آ رہا۔ ایکچولی اس کی بہت زیادہ کیویٹیز ہیں جس کی وجہ سے اس کو پین ہے، اور میں ڈینٹسٹ کے پاس لے کے جانا نہیں چاہتی، لیکن بہرحال لے کے تو جانا پڑے گا۔ اب کل کی اپائنٹمنٹ ہے، انشاءاللہ کل صبح لے کے جاؤں گی۔ ڈاکٹر کلینک لے کے آ گئی ہوں میں اس کو، اور اب ہم ویٹ کر رہے ہیں۔ ادھر میں نے سارا پیپر ورک کر لیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے۔ میں تو کافی زیادہ پریشان ہوں، بہت زیادہ اس کو پین ہوتی رہی ہے رات کو بھی، اور ابھی میں صبح لے کے آ گئی ہوں۔ اللہ کرے کہ ٹھیک رہے۔ میں اس کو ڈینٹسٹ کے پاس لے کے آنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کو آلریڈی ڈاکٹر نے اس کی سرجری ریکمینڈ کی ہوئی تھی۔ دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں۔ اب آیت زارا کو بہت زیادہ پین تھی اور اس لیے میں اس کو لے کے آئی ہوں ادھر آج ڈینٹسٹ کلینک میں، اور اس والے کلینک میں آج ہم فرسٹ ٹائم آئے ہیں، تو دیکھتے ہیں ان کا کیسا ایکسپیرینس ہے۔ پہلے میں جہاں کہیں اور جاتی تھی تو ان لوگوں نے تو آیت زارا کو سرجری ریکمینڈ کی، تو اس لیے میں ادھر نہیں جا رہی، لیکن لیٹ سی کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ایک اور کسی ڈاکٹر سے میں لے لوں اوپینین، اس کا کیا ہے، تو پھر دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کی 12 ٹیتھ کی انہوں نے کہا ہے کہ سرجری کرنی ہے۔ کیویٹیز ہیں، نادلی کی بھی سرجری ہوئی تھی 8 ٹیتھ کی، لیکن وہ ماشاءاللہ ہیلدی تھا۔ اب ہم اندر روم میں آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کی 2 مولرز ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈکے ہوئے ہیں، تو وہ ابھی رائٹ وے نکالنے ہی پڑیں گے، جس میں ایک میں تو درد ہے اور ایک میں آلموسٹ ہو ہی جانی ہے ابھی 2-4 دنوں تک۔ تو ایک ڈاکٹر تھی، 2 نرسز تھیں، انہوں نے اس کو دیکھا ہے ڈاکٹر نے، اور اب میں کافی پریشان ہوں کیونکہ انہوں نے وہی سرجری کا ہی مجھے پروسیس ریکمینڈ کیا ہے، وہی کروانا پڑے گا، لیکن ابھی فی الحال نہیں، ابھی ٹائم لے لیتے ہیں۔ اور ابھی انہوں نے اس ٹائم 2 مولرز اس کے نکال دی ہیں، اور بہت زیادہ رو رہی تھی، یہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ ابھی آیت زارا سوئی ہوئی ہے، 3 آورس سے یہ سو رہی ہے، اور شکر ہے ابھی اس کو پین فیل نہیں ہوئی۔ میں نے اس کو میڈیسن دے دی تھی، تو پھر میں نے اس کو سلا دیا تھا، ابھی تک یہ نہیں اٹھی۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ یہ اٹھے گی تو کہیں یہ زیادہ نہ روئے، کیونکہ اس کے 2 مولرز انہوں نے نکال دی ہیں، بہت زیادہ خراب تھے، بالکل بھی چانس نہیں تھا کہ اس کو تھوڑا سا ٹریٹ کر سکیں یا اس کے ساتھ کوئی پلے کر سکیں، بہت برے طریقے سے ڈکے ہوئے تھے، تو پھر وہ نکالنے پڑے۔ نیچے سے وہ کافی زیادہ اسٹرانگ تھی، ڈاکٹر نے مجھے دکھایا بھی، لیکن اوپر سے کیونکہ اس کی بہت بری حالت تھی تو اس لیے نکالنے پڑے، اور مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے کہ انہوں نے جب اس کے 2 مولرز نکالے ہیں، انسیزیا نہیں دیا، بس اس کو اس کی ٹیتھ نم کیے اور اس کو نکالے، اور یہ بہت پین فیل کر رہی تھی، بہت زیادہ روئی، بہت زیادہ روئی، بہت میں نے اس کے چہرے پہ تکلیف دیکھی، تو میں خود بہت پریشان ہو گئی، میری ادھر خود طبیعت خراب ہو گئی اس کو دیکھ کے، اور میری تو ایسے ہوا کہ جیسے میں گر جاؤں گی، پتہ نہیں ایک دم سے مجھے کیا ہو گیا، دل گھبرا گیا میرا، ایسے بالکل بیٹھ گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، میرے سے بات بھی نہیں کی جا رہی تھی، بہت مشکل سے میں نے خود کو اسٹیبل کیا، کیونکہ میں اکیلی گئی تھی، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایسے ہوگا،
بس ادھر گئی تو پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ کام تو بہت زیادہ خراب ہے. تو پھر اس نے ڈاکٹر نے کہا کہ 20 ٹیتھس ہیں, اس میں سے سارے کے سارے ہی خراب ہیں, کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے. السلام علیکم. آج میں آپ سے ایک بات شیئر کرنے لگی ہوں تمام ماؤں سے, تمام پیرنٹس سے, کہ اپنے بچوں کی بہت زیادہ کیئر کریں ان کے دانتوں کی. کیونکہ آج میں صبح سے تھی کلینک میں ڈینٹسٹ کے پاس, اور آیت زارہ کے 2 مولرز نکالنے پڑے. 2 دن سے وہ بہت زیادہ پین میں تھی. ایکچولی اس کو کیویٹیز پہلے ہی تھی, کوئی آج سے 3 سال 2.5 سال پہلے. جب 3 سال کی تھی وہ, تو جب میں ادھر سے لاسٹ ٹائم پاکستان جا رہی تھی تب بھی اس کو یہ کیویٹیز پرابلم تھی. اور تب ڈاکٹر سے میں نے کنسلٹ کیا تھا, تو اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کی 12 ٹیتھ ہیں جس کی اس کو سرجری کروانی پڑے گی, کیونکہ بہت زیادہ کیویٹیز ہیں اور ڈکے ہوا ہوا ہے. تو مجھے نہیں کروانی تھی سرجری, کیونکہ میرے ساتھ ایک بیڈ ایکسپیرینس پہلے ہی ہو چکا ہوا تھا نادیلی کے ساتھ, کیونکہ نادیلی کے ساتھ بھی سیم پرابلم تھی. نادیلی تو اس سے بھی چھوٹا تھا, کوئی آلموسٹ 2 ایئرس کا تھا, تب اس کے 8 ٹیتھ کی سرجری ہوئی تھی سیم اسی طرح. اور انہوں نے ایک اسپیشل ہمیں ہاسپٹل میں بھیجا تھا. تب مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو ہم ہاسپٹل میں گئے, مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ اتنی زیادہ پینفل سچویشن تھی میرے لیے. روزے تھے, میرا روزہ تھا, اور انہوں نے کہا کہ جی سرجری کرنی ہے. ہمیں ٹائم دیا, ہمیں لے کے گئے ادھر, ہم چلے گئے. مجھے نہیں اتنا اندازہ تھا کہ کیا مطلب دانت کی کیسے کیا سرجری, ایسا کیا مطلب. مجھے تو یہ تھا کیویٹیز نکال دیں گے یا زیادہ سے زیادہ روٹ کنال, بس دیٹس اٹ. لیکن وہ ایک پورے طریقے سے آپریشن تھیٹر میں لے کے گئے, سارا کچھ آپریشن تھیٹر کی طرح تھا. مجھے بھی ویسے ہی ڈریس اپ کیا, خود بھی ڈاکٹرز ویسے ہی جیسے آپریشن کے لیے تیار ہوتے ہیں. نادیلی کو بھی اس طرح. پھر انہوں نے میرے سامنے اس کو انستھیزیا دیا اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا. یہ جو سچویشن تھی نا میرے لیے بڑی نا ٹیربل تھی, اور میں بہت زیادہ روئی کہ یہ کیا ہوا. تو پھر اس کے بعد کوئی 1.5 آورس کے بعد اس کو واپس لے کے آئے, تو وہ سچویشن اس سے بھی زیادہ مطلب آپ کہہ لیں کہ ہاربل تھی. اس کے منہ سے خون تھا, حالانکہ انہوں نے سب اچھے سے کیا, صاف ستھرا سب کچھ ٹھیک تھا, لیکن پھر اس کے باوجود اس کا منہ اتنا سویل تھا. انہوں نے نا وہ والے کیپ ڈالے تھے اس کو, جو میٹل کے کیپس ہوتے ہیں, جو نکالنے تھے ٹیتھ وہ بھی نکالے بھی اور کیپس بھی ڈالے. پورا منہ اس کا سویل تھا, خون ادھر ادھر جمع ہوا نکلا, منہ کے اندر خون تھا, حالانکہ کلین تھا سب کچھ انہوں نے کیا, لیکن اس کے باوجود. اور وہ اتنے دن بول نہیں سکا صحیح سے, کچھ کھا نہیں سکا, چھوٹا سا تھا 2 ایئرس کا. بہت تکلیف دیکھی وہ, صرف اس لیے کہ کینڈیز, چاکلیٹس, آئس کریم, ہر قسم کی چیزیں اس نے کھائیں. یہ ادھر رہتا تھا میرے پاس. آپ کو میں نے بتایا ہوا پہلے کہ اس کے بابا ہمارے ساتھ نہیں رہتے ادھر, وہ پاکستان میں, ہم ادھر ان کا وزٹ کرتے رہتے ہیں. رہتے ہم ادھر ہیں, ہم نے سارا ٹائم ادھر ہی گزارا ہے, میرے بچے ادھر ہی پلے ہیں. تو وہ ادھر ہی تھا, اور میری بہنوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں, تو ہمارے گھر کا پہلا بچہ تھا. بہت زیادہ اس کو پروٹوکول ملا, بہت زیادہ اس کو محبت ملی. تو بس کینڈیز اور ہر قسم کی اس طرح کی چاکلیٹ سب کچھ اس کو لا کے دیتے تھے. ان کو خود بھی نہیں پتہ تھا, اتنا اندازہ نہیں تھا ہمیں کہ کیا ہو جائے گا. پورے طریقے سے اس کے دانتوں کا بیڑا غرق ہو گیا, تب تو ہمیں نہیں پتہ تھا. پھر اس کے بعد جو اس نے ٹائم گزارا 2 ایئرس کے بعد اب تک, یہ اب 9 ایئرس کے, اب جا کے اس کے وہ دانت, وہ جو لگے ہوئے تھے, کیپس لگے ہوئے تھے, وہ خود بخود اترنا شروع ہو گئے. اور پھر اس کے جو دانتوں نے اب اترنا تھا, جو ایک نیچرلی بچے کا 7-8 ایئرس میں اترتے ہیں, اس طرح پھر اترنا شروع ہوئے, اب نیو آنا شروع ہوئے. تو اب تھوڑا اس کا منہ بیٹر ہے, مطلب اب اس کی ٹھیک ہے. اور سیم یہی پرابلم آیت زارہ کے ساتھ ہو گیا. حالانکہ میں نے آیت زارہ کی دفعہ بہت زیادہ احتیاط کی, میں نے بہت کوشش کی احتیاط کرنے کی, ہوئی بھی اور کہیں نہیں بھی ہوئی. بچی ضد کرتی تھی اور کھاتی تھی, پھر تو کچھ چوری بھی کھا لیتی تھی میرے سے, مطلب میں نہیں ہوں, چپ چپ کے کھا لیا ماما سے. تو بس اس طرح بھی ہوا. اور حالانکہ اس کو احتیاط کرنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ یہی پرابلم ہوا. اس کے ساتھ ذرا جلدی ہو گیا تھا, چھوٹا تھا, زیادہ چھوٹا تھا. یہ ذرا 3.5 ایئرس کی تھی, اس کو تب آ کے اس طرح کا ہوا پرابلم. میں چاہتی نہیں تھی کہ میں اس کی سرجری کرواؤں, تو اس لیے پھر میں اس کو پاکستان لے گئی, اور میں نے سوچا تھا کہ میں ادھر کرواؤں گی کچھ نہ کچھ ٹریٹمنٹ. ادھر گئے تو پھر فوراً ہی کرونا کا پرابلم ہو گیا. 2020 میں ہم گئے تھے, تو وہ سب کچھ شٹ ڈاؤن رہا اتنا ٹائم. تو پھر اس کے بعد بس پھر بھول بھی گئی میں, بس کچھ اس طرح کے حالات رہے. پھر اس کے بعد جب میں آنے لگی تھی جولائی میں, اگست میں اس کو دوبارہ پین ہونے لگی, جون میں بھی ہوتی تھی اس کو پین. تو میری ماما نے مجھے کہا تھا کہ کلوو آئل نا اس کو جس جگہ ہوتی ہے نا اس جگہ اس کو میں لگا دیتی تھی, تو اس کو آرام آ جاتا تھا, یا اس کو برشنگ کروا دیتی تھی.
کیونکہ میں نے ادھر ڈاکٹر سے آتے ہوئے کنسلٹ کیا تو اس نے مجھے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کے روٹ کینال ہوگا اور بیٹر ہے کہ آپ ادھر ہی کروا لیں. کیونکہ میں ادھر آ رہی تھی واپس, تو پھر میں نے سوچا کہ کیا میں پاکستان میں کراؤں, بیٹر ہے کہ میں ادھر ہی کرواؤں آ کے. تو پھر جب یہ ادھر آ گئی تو اس کو پھر اتنی کوئی خاص پین ہوئی نہیں اتنا عرصہ نا. تو پھر میں نے بھی اتنا زیادہ ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کی چھیڑیں دوبارہ سے کوئی پین ہو. ایکچولی میں ڈرتی تھی وہی سرجری سے جو میں نے نادلی کی دیکھی ہوئی تھی, نادلی کے ساتھ جو اتنا ٹائم گزرا, جو اس کی پین فل کنڈیشن رہی, کیونکہ یہ بڑا اریٹیٹ ہوتا ہے بندہ کہ وہ جو ایک کیپ لگائی ہوتی ہے میٹل کی, وہ کوئی آسان نہیں ہوتی, اور 1-2 دانتوں میں نہیں 8 ٹیتھ تھے اس کے, تو بڑا اریٹیٹ ہوتا تھا, تو خون بھی نکلتا تھا کبھی کبھی. تو یہ بڑی پرابلم تھی, تو میں ڈرتی تھی کیونکہ یہ کمزور ہے, اس کے اندر اتنی زیادہ طاقت نہیں ہے. نادلی پھر بھی ماشاءاللہ ایک ہیلدی بیبی تھا, اور اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی سرجری برداشت کر سکے, اور اس کی تو 12 ٹیتھ کی انہوں نے کہی تھی. تو میں نے ایوائڈ ہی کیا, میں ڈرتی رہی, میں سچ بتاؤں تو, کہ میں اس کو نہ ہی لے کے جاؤں, میں اس کو گھر میں ہی ٹریٹ کرتی رہوں. لیکن ابھی یہ 2 دن سے اس کو دوبارہ سے پین سٹارٹ ہوئی ہے, اور اس کو جس طرح سے میں پہلے ٹریٹ کرتی تھی, کلوو آئل ڈالتی تھی, اس سے بالکل فرق نہیں پڑ رہا تھا. برشنگ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا, کیونکہ زیادہ کیوٹی خراب ہو, برا حال تھا. اور یہ جو اس کے 2 مولرز تھے تو بالکل کھائے ہوئے تھے, نظر آتے تھے صاف. تو پھر میں اس کو 2 دن آئی بروفن دیتی رہی ہوں, موٹرن وغیرہ دے کے ٹریٹمنٹ کرتی رہی ہوں اس کی, کہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک ٹیمپرریلی طور پہ ایک انسٹنٹ ریلیف آ جاتا ہے. اپائنٹمنٹ مجھے آج کی ملی, تو آج میں لے کے گئی ہوں, تو ڈاکٹر نے تو حیران کر دیا. میں اکیلی گئی تھی ساتھ اس کے, اور مجھے یہ تھا کہ ٹریٹمنٹ وغیرہ کر دیں گے, صفائی کر دیں گے, لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ رائٹ وے مجھے اس کے یہ 2 مولرز نکالنے ہیں, کیونکہ اس کو بہت زیادہ پرابلم ہے, انفیکشن ہو جائے گا, اور آلریڈی اس کے تھوڑی سی سویلنگ ہو رہی تھی, تو وہ مجھے نکالنے ہی پڑے. اور پھر ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا کہ اس کے ماؤتھ میں 20 ٹیتھ ہیں, اور 20 کے 20 ٹیتھ ہی بیڑا غرق ہوئے ہوئے ہیں, سب کو سب کیوٹی لگی ہوئی ہے, اور یہ جو 2 مولر ہیں اس کو تو ہم کو ٹریٹ ہی نہیں کر سکتے, یہ ٹریٹیبل ہے ہی نہیں, ان کو ہمیں نکالنا ہی پڑے گا. باقیوں کے ساتھ ہم تھوڑا بہت پلے کریں گے, دیکھیں گے, وہی سیم سرجری پروسیس ہوگا, کیپس لگائیں گے, وہ جو لگاتے ہیں میٹل کے کیپ, اور یہ سب کچھ ہوگا. آج اس کے 2 مولرز نکلوا کے آئی ہوں, اتنا برا حال رہا, اتنی تکلیف میں نے اس بچی کی دیکھی کہ میرا اپنا برا حال ہو گیا, میں ادھر گر گئی تھی اس کو دیکھ کے. اتنی میں نے اس کی تکلیف دیکھی, اس کے چہرے پہ جو ایک تکلیف تھی, ایک دکھ تھا, ایک درد جو میں نے دیکھا, وہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہا. کوئی بھی ماں باپ برداشت نہیں کر سکتا. یہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں اپنے بچوں کو بچائیں. اور اگر بچے کینڈیز یا چاکلیٹس کھاتے ہی ہیں, کیونکہ بچے تو ہٹ نہیں سکتے, لیکن اتنی زیادہ نہ کھائیں جس طرح کہ میرے بچوں نے کھائیں, اور کھاتے بھی ہیں اگر, تو پلیز رائٹ اوے آپ اس کو برش کروائیں, ٹیتھ برش ضرور کروائیں, کیونکہ پھر وہ تکلیف صرف بچوں کی نہیں ہوتی, وہ ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے, اور بچوں کی تکلیف ماں باپ سے دیکھی نہیں جا رہی ہوتی. میں اکیلی تھی ادھر, شاید اگر اس کے بابا ادھر ہوتے تو مجھے اتنی تکلیف محسوس نہ ہوتی جو میں نے دیکھی ہے, یا یہ تھوڑی حوصلے میں رہتی. ابھی ایک اور پورا مرحلہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کی سرجری کروانی ہے, اور وہ کروانی ہی پڑنی ہے. میں جتنا بھاگ سکتی تھی میں بھاگی ہوں, اور وہ میری غلطی تھی. تب 12 کی تھی, اب مجھے 20 کی ہے, اب 18 کی ہے, 2 تو نکل گئے. اللہ, بہت زیادہ میرے لیے ایک پریشانی والی بات ہے. تو پلیز اپنے بچوں کا خیال رکھیں. یہ جو میٹھا ہے نا, یہ زہر ہے ان کے دانتوں کے لیے, اور بچے ہٹتے نہیں ہیں, بچے باز نہیں آتے, آئی نو, لیکن ہمیں خود ہی کنٹرول کرنا پڑے گا تو ہی یہ کنٹرول ہوں گے. تو پلیز ایوائڈ کیجیے, اور میری بیٹی کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے, کیونکہ یہ کمزور ہے, اور مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کیونکہ نادلی تو اسٹرانگ تھا, اس کا اتنا برا حال ہوا تھا, تو یہ تو پھر چھوٹی سی اتنی سی جان ہے اس کی. میں تو اس کو پاؤں چلنے بھی نہیں دیتی, کیونکہ اس کے پاؤں ٹانگوں میں پین ہونے لگ جاتی, اتنی کمزور ہے. تو بس دعا کیجیے گا میری بیٹی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جلدی جلدی سے آسانی کرتے اس کے لیے. تو بس میں نے یہ پیغام دینا تھا تمام پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اور ان کو برشنگ کروائیں ضرور اگر وہ کچھ میٹھا کھائیں تو, اور اوور سویٹنس اچھی بات نہیں ہے, اتنی زیادہ کینڈیز نہ دیں کہ پھر ان کو بعد میں اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. اللہ حافظ.